سامنے جو ٹاپک اٹھا رہا ہوں وہ ٹاپک بہت روکھا ٹاپک ہے. عام طور پر لوگ اب زیادہ اس پر بولتے نہیں ہیں، یا بولتے ہیں تو سننے والوں کو اس میں بالکل کوئی مزہ نہیں آتا ہے. لیکن میں نے جان بوجھ کر اس ٹاپک کو اٹھایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس چیز سے آج ہم دور ہیں وہی چیز اسلام کی اساس ہے، بنیاد، اور وہ ہے توحید. سارے نبیوں کی دعوت اور سارے نبیوں کا مشن اور سارے پیغمبروں کا مشن یہی دعوت توحید. ایک اللہ سے جوڑا جائے، ایک اللہ سے رشتہ مضبوط کیا جائے. توحید صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مان لیں. توحید کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کو معبود بھی مانیں، مسجود بھی مانیں، اسی پر ہمارا توکل بھی ہو اور اسی پر ہمارا کہو بھروسہ ہو، اور اسی مشن کے لیے، اسی پیغام کے لیے سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور بھیجا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول آیا، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ اس رسول کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ. اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی بھکتی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اہل کتاب کو نمنترن دو، ان کو دعوت دو، ان کو بلاؤ. اور کس انداز سے بلاؤ؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ جو سب کا کلمہ ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ. وہ کلمہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھیں گے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، سب کا یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. ابراہیم اس دنیا میں آئے تو کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. نوح اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. موسیٰ اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو ان کا بھی کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میرے بھائیوں، ہم بھلے ہی اس جملے کو معمولی سمجھیں اور اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ بس سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. نہیں، یہ ہماری زبانوں پر بہت آسان جملہ تو ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن اس بات کا اندازہ آپ اس کلمے کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا، اس کے بڑے ہونے کا، اس بات سے آپ
نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے میں اس وظیفے کو پڑھ کر تجھے یاد کرتا رہا ہوں، میں اس کلمے کو پڑھ کر تجھے یاد کرتا رہا ہوں۔ آواز آئی، اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کلمے کو پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ مجھے کوئی دوسرا کلمہ بتا، یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، اس کلمے کو تو سارے بندے ادا کرتے ہیں، یہ کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ تو سبھی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جو اس سے ہٹ کرو اور میں اٹھتے بیٹھتے ہی اس وظیفے کو پڑھ کر تجھے یاد کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ اسی کلمے کو پڑھو، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ کلمہ کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے۔ فرمایا اگر ساری دنیا کی زمین اور آسمان سب کو ترازو کے پڑھنے پہ رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پڑھنے پہ رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو زمین و آسمان کا پلڑا اٹھ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ ساری زمین اور سارے آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اے موسیٰ مجھے یہی وظیفہ پسند ہے، مجھے یہی کلمہ پسند ہے۔ میرے بھائیوں اس کلمے سے ہمیں